وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، بہت دنوں کے بعد آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ روحانی امراض جب جسمانی مرض میں مبتلا ہوتے ہیں تو اس وقت کیا نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں اور اس کا علاج کیا ہے، یہ سب تفصیلات ہم اس کلپ میں جانیں گے۔ بہت سارے لوگ میرے پاس بھی آتے ہیں اور دوسرے معالجین، روحانی معالجین کے پاس بھی جاتے ہوں گے، اور اکثر آپ حضرات نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب ڈاکٹروں کے پاس لوگ جاتے ہیں تو اس میں سے 40 یا 50% لوگوں کو علاج نہیں ہو پاتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ حضرات یہ جانیں، جب انسان کو روحانی بیماری لگتی ہے، وہ روحانی بیماری جیسے جیسے پرانی ہوتی جاتی ہے وہ جسمانی مرض میں کنورٹ ہوتی چلے جاتی ہے۔ جیسا کہ آپ ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک انگلی ہے، ایک انگلی کو آپ تاگا جسے انگلی کو بہت ٹائٹ لپیٹ دیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اندر خون کا سرکولیشن نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے جس جگہ آپ نے دھاگے کو لپیٹا ہے وہاں اس کے بعد اودا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہاں خون کا سرکولیشن نہیں ہو پاتا۔ اسی طریقے سے جب روحانی مرض انسان پر لگتا ہے، انسان پر مسلط ہوتا ہے، چاہے جادو کے ذریعے ہو، چاہے جنات کے ذریعے ہو، چاہے نظر بد کے ذریعے ہو، چاہے آسیب کے ذریعے ہو، میں تمام روحانی امراض کا نچوڑ پیش کر رہا ہوں۔ تو اس کے بعد جب انسان کو روحانی مرض مسلط ہوتا ہے، جب وہ کسی عضو پر جا کر بیٹھ جاتا ہے تو اس کے بعد انسان بہت تیزی سے روحانی مرض کا علاج کروا لینا چاہیے۔ بعض لوگ غفلت کی وجہ سے اس پر توجہ نہیں دیتے، پھر یہ جسمانی مرض میں جب کنورٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، پھر ڈاکٹر اپنا علاج کرتا ہے۔ بعض مرتبہ کچھ دیر کے لیے افاقہ ہو جاتا ہے، بعض مرتبہ افاقہ ہی نہیں ہوتا۔ کچھ ڈاکٹرز تو صاف کہہ دیتے ہیں کہ جب تک آپ کا مرض ختم نہ ہو تب تک علاج کراتے رہیں۔ کچھ ڈاکٹر یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کسی روحانی معالج کی طرف بھی توجہ دیں، دعا کی طرف توجہ دیں۔ کچھ ایسے بھی ڈاکٹرز ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے، تو کچھ ایسے بھی اشارے دے دیتے ہیں۔ کچھ ڈاکٹرز خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ مریض کو تسلی تو تھوڑی دیر کے لیے دیتے ہیں، جب بار بار وہی مرض سامنے آ رہا ہے، وہی پرابلم سامنے آ رہا ہے، تو اب ڈاکٹروں کو بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آخر اس میں کیا ہو رہا ہے۔ تو اس لیے میں یہ طریقہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز اس طریقے سے آپ خود بھی علاج کریں گے تو انشاءاللہ علاج کامیاب ہو جائے گا۔ سب سے پہلے آپ جب روحانی مرض کے شکار ہیں تو سب سے پہلے روحانی مرض کا علاج کرائیں، اس کے بعد ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ اگر آپ کسی غفلت کی وجہ سے روحانی مرض کا پتہ نہیں کروا سکے اور ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، اور ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد 2-3 مرتبہ ڈاکٹر کے پاس بتانے کے بعد بھی افاقہ نہیں ہو رہا ہے، تو جانیں کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ گڑبڑی ہے، روحانی مرض ضرور ہے۔ اس لیے آپ حضرات کو چاہیے کہ سب سے پہلے روحانی مرض کے طرف توجہ دیں، یا پھر ڈاکٹری علاج کے ساتھ ساتھ کریں۔ انشاءاللہ آپ جو برسوں سے مرض میں مبتلا ہیں وہ انشاءاللہ اس مرض سے آپ نکلیں گے۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے، 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 11 مرتبہ سورہ فلق، سورہ ناس پڑھنا ہے، اور سورہ فاتحہ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اخیر میں
درود شریف کو پڑھنا ہے، اس کے بعد ایک گلاس پانی پر دم کرنا ہے اور اس پانی کو پی لینا ہے۔ اور آپ حضرات اس کا خیال رکھیں کہ جب بھی آپ کوئی عمل کریں تو درود شریف لازمی ہے اور باوضو ہو کر کے یہ عمل کرنا ہے۔